اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی اپنی نشانی کو پردہ دیتے ہیں، ہمارا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ یا تو اس سے بہتر لاتے ہیں اور مثلہا، یا پھر اس کی مثل لاتے ہیں۔ اصحاب کہف اللہ کی نشانی ہے، جس نے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا۔ وہ اصحاب جنہوں نے غار میں چھپ کر اپنے ایمان کو بچایا، جو دین کو چھپ کر جو دین بچاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جو چھپ کر دین بچائے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو فیض آباد کربلا کا میدان سجا کر دین بچائے، جب کسی نشانی کو اللہ فرماتا ہے پردہ دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر لاتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ گزرے کہ بابا جی تشریف لے گئے ہیں اور تحریک لبیک کی، اب نگرانی کون کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں یا تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے یا تو ہم بہتر لاتے ہیں یا پھر اس کی طرح لاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی اپنی شخصیت جس طرح خط بیگم کو موافق دیا، اور پھر مجھے بالخصوص ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا اتفاق ہوا، بالخصوص کوٹ لکھپت جیل میں جو وقت گزرا وہ انتہائی یادگار ہے۔ 8 بائی 8 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی دیوار یہ کمرہ تھا، اس میں 4 فٹ واش روم اور سامنے جگہ سامان رکھنے کے لیے، اور باقی رہائش کے لیے 8 بائی 8 یعنی 8 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا یہ کمرہ تھا رہنے کے لیے۔ اور وہاں پھر جو وقت گزرا یہ اللہ رسول کی ساری عنایت ہے۔ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی آخر 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اور یہ میں صرف جذبات کی بات نہیں کرنے لگا، یہ حقیقت ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا، حقیقت ہے۔ میں باوجود یہ الگ بات ہے کہ میرا خاندان سادات سے تعلق ہے، اور میں نے اس وقت بھی بابا جی کو بھی یہ کہا تھا کہ چونکہ میں عمر میں ان سے 3-4 سال بڑا تھا، اور پھر جب کبھی وہاں جیل میں ملازم آتے ہیں اور میں انہیں دیتا جی یہ بابا جی کی طرف سے آپ کو یہ کھانا یہ چیزیں ہیں، یہ پیسے ان کی طرف سے ہیں، تو وہ مجھے مذاق سے کہتے ہیں کہ اچھا میں بابا ہوں تو پھر تم۔ اس وقت میں نے ان سے عرض کی تھی کہ یہ میرا آپ پر کوئی احسان نہیں کہ میں ضمانت ہونے کے باوجود، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی پھر چلے جانا ہے، 2 دن گزر جائیں گے، 4 دن گزر جائیں گے، بڑی بات ہے 8 دن گزر جائیں گے۔ میں نے کہا جی یہ وقت بتائے گا، وقت دسے گا۔ کوئی مر گیا موت تو ڈر کے، کوئی موت رو کے ہسے آئے، گزر گیا تو اپنے دیش اندر، کوئی پردیش سے وسے آئے، میرے دسے یتنا دان کربل کیڑا کھڑا رہے ہے، کیڑا دسے آئے، میرے دسے یتنا دان کربل کیڑا کھڑا رہے ہے۔ بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہیں بیچارے، ابھی 200-400 کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی کانپ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ بھی پوچھنے والے آپ بھی کانپتے ہیں جی یہ تو چیلم پر اعلان ہو گیا نا جی۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے تھے کانپتے ہوئے، اندر سے بھی کانپتے ہوئے، یہ آپ یہ بتائیں جو معاہدہ حکومت پاکستان سے ہوا ہے کبھی بھی انہوں نے معاہدہ نہیں پورا کیا، اگر یہ مقرر گیا تو پھر میں کہ جناب اسی آج بھی شہادت نہیں تیار ہے تو سویرے بھی شہادت نہیں تیار۔ کوئی مر گیا موت کو ڈر کے، کوئی موت کو ویک کے ہسے آئے، اتر گئے تو اپنے دیش اندر، کوئی وچ پردیش سے وسے آئے، ویرے دسے وچ میدان کربل کیڑا کھڑا رہے ہیں، کیڑا دسے آئے، اوکھے میرے سلیم میں مرن تو دن ایک آقا حسین نے دسیا جس مقصد کے لیے
ہم امیر المجاہدین کے ساتھ تھے، آج بھی اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے آخری سانس تک ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں، اور تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر ہم دین کو تخت پر لانے کے متمنی ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنا سب کچھ حضور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کے اللہ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ اب پہلے سے بھی بہتر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے اور حقیقت ہے کہ بابا جی کے نعم الفضل پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دین تے مشکل وقت آئے جڑے لوگ کہتے ہیں جناب ساڑھے پیرا نے 5 لاکھ مرید ہے، ساڑھے پیرا 10 لاکھ مرید ہے، ساڑھے پیرا 20 لاکھ بندہ مرید ہے۔ بھائی تیرے پیرا 20 ارب مرید ہوئے گا، اسی مان لیتے ہیں، پر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دین تے مشکل وقت آئے تو پیر صاحب کی کرسی میدان عمرت پہ ہی ہوئے، اینج کدی نہیں ہوئے۔ وہ ایک ہی بندہ دیکھا، اور وہ بندہ جب بھی دین پر مشکل وقت آیا اس کی ویل چیئر ہمیشہ میدان عمل میں رہی۔ ایسے شخص کو اگر قائد مانا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ کسی کے منت سماجن کر کے نہیں جناب دیکھو تو ساڑھے نال لگو تو میں نے قائد مان لگو، یہ نہیں قیادت امیر المجاہدین نے اس طرح قیادت نہیں لی، بلکہ عملاً دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہو کر کیا حاصل کی ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، فیض آباد یہ جملہ بڑا مشہور تھا، بس اب تو حاضری لگوانے آئے ہیں۔ حالانکہ وہ میدان جنگ تھا، اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں جاتے اور یہ کہتے کہ میں حاضری لگوانے آیا ہوں، اور محمد حاضری لگوا کر چلے جائیں، علی اکبر حاضری لگوا کر چلے جائیں، قاسم عباس حاضری لگوا کر چلے جائیں، اور میں بھی اب حاضری لگوا کے جا رہا ہوں، تو پھر کربلا کیسے سکتا؟ کربلا سجانے کے لیے حاضری نہیں چاہیے، بلکہ کربلا سجانے کے لیے گردن چاہیے۔ قاسم عباس دے کے ویری سید ہاریا، تیرا جتا تینو جتا، تیرے اتو ماریا۔ انشاءاللہ امیر المجاہدین کی اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے، تحریک لبیک شاہ صلح کو مضبوط کرنے کے لیے، تحریک لبیک شاہ صلح کو جیسی بھی قربانیوں کی ضرورت ہوئی، میں اکیلا نہیں، میں تو پوری تحریک کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہر کارکن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ کائنات میں بسنے والے عاشقان رسول، غلامان رسول ہر قسم کی قربانی پیش کریں گے، اور ہمارا سب کچھ، ہمارا تن من دھن، ہمارا سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے میدان پروار پر اپنی کروڑوں رحمت عطا فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ہم پورے خاندان کو اور ان کے بھائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حاجی امیر حسین صاحب، حاجی صاحب کو ہم، حاجی امیر حسین صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس سرزمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس طرح دلیر مجاہد، بلکہ وہ مجاہد جو آگے چل کر پھر امیر المجاہدین بنا۔ بڑے بڑے آپ لوگ دیکھیں گے، جنرل دیکھیں گے، بریگیڈیئر دیکھیں گے، قیادت کرنے والے لوگ دیکھیں گے، لیکن وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے، یہ اللہ رسول کا خاص فضل ہے کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بندہ امیر المجاہدین کہلائے اور پوری امت کی قیادت کرے۔ یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا۔ حقیقت یہ یہ صرف میرے جذبات کی بات نہیں، یہ ہے ہی حقیقت کہ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا، بے وضو چھوتے بھی اسے ڈر لگتا تھا۔ اللہ ان کی مزار پہ اپنی کروڑوں رحمت عطا فرمائے، کہیں کہ لبیک کے اللہ کو۔ آج میں نے مفتی عابد الرحمن صاحب سے یہ نہیں کروانا کہ یہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ فیض آباد بھی آپ بار بار کہہ رہے تھے، لیکن وہ امیر المجاہدین صاحب بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ نہیں کتاب میں جاری رکھا جائے، اور پھر میں انہیں کی باتیں
اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کے آتے اپنا کرم فرمائے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو مزید کامیابی کامران شام کی راز فرمائے۔ انشاءاللہ ملک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اللہ رب العزت کامیابی اور کامران شام کی راز فرمائے گا، اور ہم اپنے قائد کی قیادت میں چل کر حضور کی عزت اور نمود پر پھیرا دیں گے۔ السلام علیکم۔